السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن رواہ ابن ماجہ۔ محترم حضرات، سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اہم باتوں کا حکم دیا ہے، تین اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقیموا ولن تحصوا، تم استقامت اختیار کرو، دین پر قائم رہو، ایمان پر توحید پر ڈٹے رہو، اسلام کے جو اوامر و نواہی ہیں ان پر قائم رہو، جو اوامر ہیں احکامات ہیں ان پر عمل کرنے میں، اور نواہی جو منہیات ہیں جن سے منع کیا گیا ہے ان سے اجتناب کرنے میں، ان سے باز رہنے میں تم ڈٹے رہو، پابندی کرو اس کی۔ استقامت ایک عظیم عمل ہے۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، اسلام کے بارے میں ایک ایسی بات آپ مجھ سے بیان کریں کہ آپ کے بعد کسی سے پھر سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اسی پر قائم ہو جاؤ، ڈٹے رہو، زندگی بھر تم اسلام پر ایمان پر قائم رہو، ڈٹے رہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت ہو تو اسلام پر ایمان پر ہو۔ تو استقامت بڑا عظیم عمل ہے اور اہل استقامت کا بڑا مقام ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ اہل استقامت کی موت کے وقت جو استقامت اختیار کرتے ہیں، دین پر ڈٹے رہتے ہیں زندگی بھر، تو ان کی موت کے وقت فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور وہ فرشتے ان کو تسلی دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں اب تم آخرت کے سفر پر روانہ ہو رہے ہو، اب یہاں سے کچھ خوف کرنے کی، ڈرنے کی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم تم کو جنت کی بشارت دینے آئے ہیں، تمہارے ساتھ ہم دنیا میں بھی تھے، آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہے۔ تو اہل استقامت کا بڑا مقام ہے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استقیموا ولن تحصوا۔ ولن تحصوا کا کئی معنی علماء نے بیان کیا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ استقامت کا جو حق ہے وہ تم حق ادا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کہ تم سے کوئی کوتاہی نہ ہو اور اوامر و نواہی، تمام اوامر احکامات کو بجا لاؤ اور تمام منہیات سے باز رہو، کہیں بھی تم سے کوئی کوتاہی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر تم نے استقامت اختیار کیا، دین پر ڈٹے رہے، تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے تم اس کے اجر و ثواب کو شمار نہیں کر سکتے۔ ولن تحصوا، استقامت کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، تم اس کے اجر و ثواب کو شمار نہیں کر سکتے۔ تیسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم تمام نیکیوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بہت ساری نیکیاں ہیں اسلام میں، تم تمام نیکیوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ اس حدیث کے اندر پہلا حکم ہے۔ دوسرا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، تم اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ تمہارے بہترین اعمال میں نماز ایک بہترین عمل ہے، ایک عظیم عمل ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز ایک مسلمان پر سب سے بڑا فریضہ ہے،
اور ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی عبادت نماز، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہے، ایک مسلمان اور ایک مومن پر۔ مومن کے لیے اس کی زندگی میں ایمان کے بعد، توحید کے بعد، دنیا اور آخرت کی سعادت، فلاح، کامیابی کا ضامن یہ نماز ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا ہمارا حساب نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے بہترین اعمال میں ایک بہترین عمل نماز ہے، اس لیے تم نماز کی حفاظت کرو، نماز کی پابندی کرو، کبھی بھی کسی بھی حال میں نماز ضائع نہ کرو۔ اور تیسرا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وضو کی پابندی کرنے والا مومن ہی وضو کی پابندی کر سکتا ہے، وضو پر محافظت مومن ہی کر سکتا ہے۔ وضو پر محافظت کیا ہے؟ وضو پر محافظت کا ایک معنی یہ ہے کہ آدمی کوشش یہ کرے کہ اکثر اوقات جتنا ہو سکے وہ باوضو رہے۔ وضو جب کرے تو اچھی طرح سے وضو کرے، پورے اعضاء کو اچھی طرح سے دھوئے، سنت کے مطابق وضو کرے، لیکن کوشش اس بات کی کرے کہ زیادہ اوقات جتنا زیادہ ہو سکے وہ باوضو رہنے کی کوشش کرے۔ باوضو رہنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، قالوا بلی یا رسول اللہ، قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ ایسے اعمال جن اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا اور ہمارے درجات کو بلند کر دے گا جنت میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال میں 3 اعمال بتائے۔ پہلا عمل آپ نے کہا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود، طبیعت نہ چاہنے کے باوجود اچھی طرح سے مکمل وضو کرنا، خاص طور پر سردی کے موسم میں، جبکہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنا آدمی کے لیے مشقت، تکلیف، پھر بھی آدمی باوضو رہنا پسند کرتا ہے اور اچھی طرح سے مکمل وضو کرتا ہے۔ تو یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اس کے گناہ بھی مٹائے جائیں گے اور جنت میں اس کے درجے بھی بلند کیے جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم سونے کے لیے جاؤ، بالکل آخر میں جب سونے کا وقت قریب ہو، تو اس وقت تم نماز کے لیے جیسے وضو کرتے ہیں ویسا ہی وضو کرو، شرعی وضو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا پڑھو، سونے کی دعا پڑھو۔ اور تیسرا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیدھے کروٹ، اپنے ہتھیلی کو اپنے رخسار کے نیچے رکھ کر سیدھی کروٹ سو۔ یہ 3 اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وضو کر کے، دعا پڑھ کر کے اور سیدھی کروٹ ہو کر کے تم سوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِن مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر اس رات تمہاری موت ہو گئی تو تم فطرت اسلام پر، توحید پر تمہاری موت ہو۔ اور وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَجْرًا، اور اگر تمہاری موت نہیں ہوئی، تم صبح کیے تو تم اجر و ثواب کے مستحق ہوگے، تمہاری نیکی تو ضائع نہیں جائے گی۔ تو باوضو ہو کر کے، وضو کر کے سونا اور سیدھی کروٹ سونا اور دعا پڑھ کر کے سونا، یہ 3 اعمال ہیں۔ ہمیں ان اعمال کی پابندی کرنی چاہیے اور حدیثوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یاد رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان پر عمل کیا جائے۔ جب ہم عمل کریں گے تو ہمیشہ وہ سنتیں ہمیں یاد رہیں گی اور ہم اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ تو 3 اعمال بتائے گئے ہیں اس حدیث کے اندر۔ ایک تو استقامت، دین پر، ایمان پر ڈٹے رہنا، اور کبھی بھی ہمارے دین اور ایمان میں جھول نہیں آنا، کمزوری نہیں آنا، ہمارا قدم ڈگمگانا نہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نمازوں کی ہر حال میں ہم پابندی کریں، نمازوں کو ضائع نہ کریں۔ یہ ہر مسلمان پر دن اور رات میں فریضہ ہے 5 وقت کا۔ اور تیسرا ہے کہ باوضو رہنے کی کوشش کریں، اور نماز کے لیے جب ہم وضو کریں تو اچھی طرح سے مکمل وضو کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی سعادت اور بھلائی نصیب فرمائے، ہر قسم کے ظاہری و باطنی فتنوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ و صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔